بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے شرعی احکام کے معاملے میں اہل ایمان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا ہے، اور بے شمار مسائل میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور تخفیف اور سہولت کے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ انہی احکام اور مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے قصر کی نماز، یعنی مسافر کی نماز کا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم زمین میں کہیں سفر کا ارادہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اپنی نماز کے اندر قصر کر لیا کرو، یعنی کہ اس بات کو لازم قرار دے دیا گیا کہ جب بھی تم سفر کا ارادہ کرو تو اپنی نماز میں قصر کر لیا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ حکم ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ اب چونکہ سفر کے اندر بہت زیادہ سہولتیں بھی آ چکی ہیں، سفر بلا شبہ بہت آسان بھی ہو چکا ہوا ہے، تنگی بھی سفر کے دوران کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کو قصر کرے گا۔ اب یہ جو سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اب تو سفر کے اندر بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے تو پھر ہم قصر کیوں کریں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذہن میں بھی آیا تھا، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بھی تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امیہ بن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھا کہ حضرت قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پھر تم اپنی نماز کے اندر قصر کر لیا کرو، یعنی پھر نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تو کوئی دشمن کا ایسا کوئی خوف بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی الحمدللہ اکثریت بھی ہے اور قوت بھی ہے اور ایک طاقت بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر اس سوال کے متعلق دریافت کیا، پوچھا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ یہ نماز کے اندر جو تخفیف کا حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، لہٰذا تم اس صدقے کو قبول کرو۔ قربان جائیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لیے اور ہر دور کے لیے اس حکم کو جاری فرما دیا ہے کہ کوئی بھی زمانہ ہو، کتنا ہی سفر آسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی سفر سہولت والا کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی کوئی شخص سفر کا آغاز کرے گا تو وہ اپنی نماز کے اندر قصر کرے گا۔ اس حوالے سے چند اہم موٹے موٹے اور بنیادی مسائل ہیں، میں مختصراً اور آسان انداز میں ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ شرعاً کتنی مقدار ہے سفر کی، یعنی کتنا سفر ہم کریں گے تب اس کے بعد ہم شرعاً مسافر تصور کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی نماز کے اندر قصر کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ فقہائے کرام نے 48 میل کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 48 میل کا سفر کرتا ہے تو وہ شرعاً مسافر تصور کیا جائے گا۔ اب یہ جو ایک 48 میل کا تصور ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو دیگر فرامین ہیں مختلف مسائل میں اور مختلف احکام کے متعلق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، وہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہے، یعنی 3 دن کا سفر ہو اور درمیانی چال سے وہ سفر ہو اور دن کی روشنی میں وہ سفر ہو، تو اس کو جب کیلکولیٹ کیا گیا تو یہ تقریباً 48 میل بنتا ہے، جس کو فقہائے کرام نے بیان فرمایا۔ دیگر جو مسائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں سفر کے حوالے سے، سفر کے متعلقہ مسائل، تو ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کی مسافت کا ہی تذکرہ فرمایا۔ مثال کے طور پہ خاتون کے متعلق، عورت کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عورت بھی بغیر محرم کے تنہا سفر نہ کرے 3 دن کی مسافت کا۔ یہ 3 دن کا تذکرہ یہاں بھی آیا۔ مسح علی الخفین، یعنی جو چمڑے کے موزوں کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، اس کے متعلق جب پوچھا گیا تو وہاں پر بھی یہی
3 دن اور 3 رات کا تذکرہ ملا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان احادیث سے اور اس طرح کی دیگر احادیث سے فقہاء کرام نے استدلال کرتے ہوئے جو سفر کی مقدار ہے وہ 48 میل متعین فرمائی ہے۔ اب دوسرا اہم ترین مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ ہم کتنے دنوں کا سفر کریں گے تب اس کے بعد جو ہے وہ ہم مسافر شمار کیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں بھی سفر کرنے کا ارادہ ہو اور وہاں پر 15 دن سے کم، یاد رکھیے گا 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر شرعاً وہ شخص مسافر تصور کیا جائے گا اور اس صورت میں وہ قصر کی نماز پڑھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، تو جتنے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر میں رہے، یعنی مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر مدینہ واپس تشریف لائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی نماز قصر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کتنے دن ٹھہرے رہے، تو انہوں نے جواباً یہ بات ارشاد فرمائی کہ 10 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں جو ہے وہ ٹھہرے رہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کہیں سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور اگر 15 دن کے ارادے سے تشریف لے جایا کرتے تھے تو پھر وہ وہاں پر جا کر پوری نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں کہیں بھی سفر کا ارادہ ہو اور وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، 14 دن، 11 دن، 12 دن، 10 دن، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو اس صورت میں وہ شرعاً وہ شخص مسافر ہوگا اور وہاں پر اس کے لیے قصر نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ اور بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ کس شہر میں ہم قصر کریں گے، کس میں نہیں کریں گے۔ تو اس میں ایک اصولی نقطہ سماعت فرما لیجئے کہ ایک ہوتا ہے وطن اصلی اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اصلی اس شہر کو یا اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان مستقل طور پر رہائش پذیر ہو، اس کے بیوی بچے وہاں پر ہوں، اس کا اپنا گھر ہو اور اس کی ایک مستقل رہائش وہاں پر ہو، یہ شہر یا یہ علاقہ اس کا وطن اصلی کہلائے گا۔ وہ جب بھی کسی دوسرے علاقے سے اپنے وطن اصلی میں آئے گا یہاں پر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ عارضی طور پر جاتے ہیں لیکن 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کے ارادے سے جاتے ہیں، تو یہ وطن اقامت کہلائے گا۔ میں اس کو کوشش کرتا ہوں اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کہ ایک آدمی ہے، وہ لاہور شہر کا مستقل رہائشی ہے، اس کی پیدائش بھی لاہور کی ہے، اس کا مستقل گھر بھی یہاں پر ہے، اس کا ایک مستقل رہن سہن جو ہے وہ لاہور شہر کا ہے، لیکن اس کی ملازمت جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ اب وہ جب اسلام آباد ملازمت کے لیے جاتا ہے تو وہ یہاں سے یہی ارادہ کر کے جاتا ہے کہ جی میں 1 مہینے کے بعد چھٹی پر آؤں گا۔ تو اب یہ 1 مہینے کے ارادے سے وہ شخص جو اسلام آباد گیا، وہاں پر ملازمت کے لیے گیا یا کام کے لیے گیا، تو اب لاہور اس کا وطن اصلی ہے اور اسلام آباد اس کا وطن اقامت ہے۔ وہاں پر وہ پوری نماز اس لیے پڑھے گا کہ اس نے 15 دن سے زیادہ کی نیت کی ہے، اور یہاں پر وہ پوری نماز اس لیے پڑھے گا کہ یہ اس کا وطن اصلی ہے۔ اور اسی مسئلے کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کام کرنے کے علاقے میں جہاں پر اس کی ملازمت ہے وہاں پر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں ویکینڈ پہ واپس آ جاؤں گا، تو اب وہ جا رہا ہے 7 یا 8 دن کی نیت سے۔ تو اب وہ 7 یا 8 دن کی نیت سے جا رہا ہے تو اب اس وطن اقامت میں وہ شخص جو ہے جہاں پر ملازمت کے لیے گیا ہے وہ شرعاً مسافر تصور کیا جائے گا، چاہے پوری زندگی اسی طرح کیوں نہ گزر جائے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جیسے ایک خاتون ہے، اس کی شادی ہو گئی، وہ لاہور کی رہنے والی تھی لیکن اس کی شادی ہو گئی اسلام آباد میں۔ اب جب اسلام آباد میں اس کی شادی ہو گئی تو گویا کہ اس نے اپنا میکہ مستقل طور پر چھوڑ دیا، اپنا یہ والا گھر مستقل طور پر چھوڑ دیا اور شوہر کے گھر میں جا کر، جو کہ شوہر کا وطن اصلی تھا اسلام آباد، وہاں پر جا کر وہ سکونت پذیر ہو گئی۔ تو اب یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اب وہ خاتون جب بھی اپنے میکے میں آئے گی تو یہاں پر وہ پوری نماز ادا نہیں کرے گی بلکہ یہاں پر وہ مسافر والی نماز ادا کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ شوہر کے
تابع ہے، اور دوسرا یہ کہ اب اس کا یہ وطن اصلی ختم ہو چکا ہے، اب اس کی مستقل رہائش لاہور سے اسلام آباد منتقل ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ چند موٹے موٹے مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اس میں گزارش بھی یہ کرتا چلوں کہ میں اپنا فون نمبر بھی یہاں پر دے دوں گا، اگر بھائی کوئی یا کوئی بہن کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو وہ کائنڈلی صرف فون کال کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اہم مسئلہ اور بھی یہ سماعت فرما لیجئے کہ نماز جو قصر ہے یہ صرف فرائض کے اندر ہے، اور فرائض میں سے بھی صرف ان فرائض میں جو 4 رکعت والے فرائض ہیں، یعنی ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں۔ اب ان میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ مغرب میں قصر ہو نہیں سکتی کیونکہ 1.5 رکعت پڑھی نہیں جا سکتی، اس لیے مغرب کی 3 رکعت پوری پڑھی جائے گی۔ وتر پڑھنا چونکہ واجب ہیں اور وتر بھی 3 رکعت ہی ہوتے ہیں، اب ان میں بھی قصر نہیں کی جا سکتی، ان کو نصف نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وتر بھی 3 ہی پڑھے جائیں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اب سنتوں کا کیا کیا جائے، سنتیں پڑھی جائیں گی یا سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، یہ مسئلہ مختصراً سماعت فرما لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ بعض اسفار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتوں کی ادائیگی فرمائی ہے، اور بعض اسفار میں سنتوں کی ادائیگی نہیں فرمائی ہے۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو وقت میں سہولت ہو اور کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو تو پھر وہاں پر سنتوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے، اور اگر وقت میں کوئی تنگی ہے یا دقت محسوس ہوتی ہے تو پھر سنتوں کے اندر وہاں پر رخصت ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیجئے کہ ایک ہے ٹریولنگ، کہ آپ سفر کر رہے ہیں، لاہور سے اسلام آباد کا سفر کر رہے ہیں موٹر وے کے ذریعے سے یا جی ٹی روڈ کے ذریعے سے، تو اب یہ جو ٹریولنگ ہے، اس ٹریولنگ میں تو آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اسلام آباد جا کر کسی جگہ پر سکونت آپ نے اختیار کر لی ہے اور وہاں پر جا کر آپ ٹھہر گئے ہیں اور وہاں پر آپ کے پاس اطمینان کے ساتھ وقت بھی ہے نماز کا، تو پھر وہاں پر آپ فرائض میں قصر کریں گے اور سنتوں کی ادائیگی کا وہاں پر اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری مسئلہ جو ہے وہ یہ سماعت فرما لیجئے کہ قصر کا آغاز کب ہوگا؟ جب بھی انسان کسی سفر کے ارادے سے نکلے، 48 میل کا کم از کم اس نے سفر کرنا ہو اور 15 دن سے کم اس کی ٹھہرنے کی نیت ہو، تو جیسے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکلے گا تو وہ شرعاً مسافر تصور کیا جائے گا، اور اسی طرح جیسے ہی وہ واپس شہر کی حدود کے اندر داخل ہوگا، اپنے شہر کی حدود کے اندر، تو پھر اب اس کا شرعی طور پہ سفر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اب وہ دوبارہ اپنی پوری نماز کا پڑھنا شروع کر دے گا۔ ایک آخری مسئلہ اور بس یہ سماعت فرما لیں کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور وہ کسی امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھتا ہے اور وہ امام مقیم ہے، وہاں کا مستقل رہائشی ہے، تو اس امام کے پیچھے اسی وقت کی ادا نماز وہ مسافر بھی پوری ہی پڑھے گا، اور اگر مسافر کو کہیں امامت کروانی پڑ جائے تو مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دے گا اور نماز کی ادائیگی سے پہلے مقتدیوں میں اعلان کر دے کہ بھائی میں مسافر ہوں، آپ لوگ اپنی نماز مکمل کر لیجئے، میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی جو ہے وہ سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لوں گا، آپ حضرات اپنی نماز مکمل کر لیجئے۔ تو یہ مختصراً چند بنیادی اور اہم مسائل قصر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے درمیان میں بھی یہ بات عرض کی کہ میں اپنا نمبر انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور یہاں پر بھی دے دوں گا، ویڈیو پہ بھی آپ کے اسکرین پر بھی نمبر آ جائے گا۔ اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ فون کال کے ذریعے جو ہے وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میرا یہ یوٹیوب پہ جو چینل ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو جو دین کے مسائل اور دروس قرآن یا دروس حدیث کے حوالے سے جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو بر وقت جو ہیں وہ مل سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔